امام احمد رضا کے سفر حج، مفتی شفیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مولانا یوسف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کیا فرمائیں گے مفتی صاحب کے اعلیٰ حضرت جو جن کے اشعار، جن کی تحریر، جن کے قلم، جن کی صحبت یاد مدینہ اور یاد مکہ جگا دیتی ہو، ان کا اپنا سفر حج، آپ نے 2 سفر حج فرمائے، پہلا بھی کچھ بتائیں پھر آگے دوسرے کی طرف چلیں گے. آپ کے سفر حج کی کیا کیفیت تھی؟ جب پہلا سفر کیا تو کیا پوزیشن تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں جہاں ہم ان کی کتابوں کے، ان کے علم و فنون کے اوپر مہارت کے حوالے سے اور آپ کی 1000 سے زائد کتب اور مختلف جو ہے وہ موضوعات پر آپ نے قلم اٹھایا، جہاں علم کے یہ دریا بہائے ہیں. اشفاق بھائی، ایک چیز ہے کہ علم اگر عشق کے بغیر ہو، علم اگر عشق کے بغیر ہو تو وہ ایک حجاب سا ہے، کچھ ہے لیکن اوپر حجاب ہے اگر عشق نہ ہو. صحیح. اور علم کے بغیر عشق ہو وہ محض جنون کہلاتا ہے. عشق ہے، علم نہیں ہے. اچھا. لیکن جب اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہیں، ساتھ علم شریعت اور اندر عشق مصطفیٰ بھی. سبحان اللہ. بے شک. پھر علم شریعت دیکھیں تو آپ کی کتابیں پڑھتے جائیں، سر فہرست چلے فتاویٰ رضویہ ہی پڑھیں، اور اس میں بھی عشق والی باتیں تو جگہ بجگہ کتابوں کی صورت میں، تصنیف کی صورت میں. لیکن جب ہم ہدایت کی بخشش اٹھاتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں گویا کہ جب ملتی ہیں نا، علم شریعت اور ساتھ عشق مصطفیٰ، دونوں چیزیں ملیں تو پھر کئیوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہو جاتا ہے. پھر یہ شمع جو ہے وہ پھیلتی رہتی ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت واقعی آپ نے جو پہلا حج تھا وہ تو آپ نے بالکل ابتدائی ایک طرح کی عمر تھی، اور خیر اعلیٰ حضرت کے اعتبار سے وہ ابتدائی اس اعتبار سے نہیں تھی، کیونکہ آپ چونکہ 21 سال عمر جب آپ کی باقاعدہ پوری 21 سال ہو چکی تھی، تو پھر تو آپ کے والد گرامی نے باقاعدہ آپ کو فتویٰ کی یوں اجازت بھی دی کہ آپ مجھے نہ دکھایا کرو، خود ہی تصدیق نہ کروایا کرو، خود ہی جاری کرو. اگرچہ آپ نے 7 سال کا طویل ایک عرصہ ہے جو اپنے فتاویٰ اپنے والد گرامی کو آپ چیک کروایا کرتے تھے. تو 22 سال اور 23واں سال آپ کی زندگی کا وہ تھا جس میں آپ نے پہلا جو ہے وہ سفر حج کیا تھا. صحیح. اور یہ شرف آپ کو ملا اپنے والدین کے ساتھ بھی. صحیح. والد گرامی بھی حیات تھے اور ساتھ والدہ محترمہ بھی تھی. تو چونکہ اس سفر کے اندر بھی بہت سے عجائب ہوئے، واقعات بھی ایسے ہوئے، اور ساتھ والدین بھی تھے آپ کے، تو بڑا باذوق سفر تھا. عجائب سے کیا مراد ہے؟ کیا عجائب؟ ایسے عجائب تو نہیں ہوتے سفر میں، ٹریول میں تو نارمل ٹریجڈیز ہوتی ہیں، عجائب سے کیا مراد؟ دیکھیں، ذوق شوق کو برقرار رکھنا نا اشفاق بھائی، ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس ہر طرح کی سہولیات ہوں، ہر طرح کے معاملات اس کے پاس ہیں، جہاں بھی جاتا ہے کئی اعتبار سے. آج کا سفر اور اس زمانے کا سفر ہم تھوڑا سا اگر اسی کا ہی جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھ لیں اور پھر اپنی کیفیت کو برقرار رکھنا ایسے موقع پر، یہ واقعی عاشقوں کا ہی کام ہے. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، آپ کیونکہ اس میں آپ بیمار بھی ہوئے، اس سفر کے اندر مرض بھی آیا ایک موقع پر، تو آپ نہیں بلکہ آپ کے ساتھی بھی ایک سفر پر، آپ کے جو ہے وہ ساتھی بھی، یہ غالباً دوسرے سفر کا معاملہ تھا، وہ بیمار ہو گئے، وہ بھی بیمار ہوئے، ساتھ آپ کو بھی جو ہے وہ کچھ مرض آیا. تو فرماتے ہیں میں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ وسیلہ پیش کیا اور ان سے جو ہے وہ استغاثہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ان کا وسیلہ پیش کیا. فرماتے میں دعا سے فارغ ہوا ہوں تو الحمدللہ اللہ نے سب کو صحت عطا فرما دی، ایسی تندرستی ملی. خود بھی آپ جو ہے وہ جدہ میں جب پہنچتے ہیں اس وقت بھی بخار کی کیفیت، اور پھر فرماتے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ توسل کیا، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وسیلہ آپ علیہ السلام کا پیش کرتے ہوئے میں نے دعائیں مانگی، تو الحمدللہ جدہ میں جو مجھے بخار آیا تھا پھر ایسا رکا اور تھم گیا، اور میری کیفیت ایسی بہتر ہوگی کہ سفر حج یعنی مناسک حج پورے ہوئے، اور 13 ذی الحجہ کی جب تاریخ آئی تو پھر وہی بخار دوبارہ عود کر کے آ گیا مجھے. تو یعنی برکت بھی ملی، جو بخار بہرحال اپنی جگہ ایک برکت بھی رکھتا ہے، پھر وہ محرومی بھی نہ ہوئی اور حج بھی ہو گیا. پھر ایسی نوجوانی والی یہ عمر تھی،
اور آپ جب مسجد الحرام شریف میں تو ایک یہ بھی ہے کہ وہاں کے چونکہ بڑے بڑے علماء کے ساتھ آپ نے شروع میں آپ جب گئے تھے تو آپ علماء کے پاس گئے، ان سے ملاقاتیں بھی کیں، ان سے اجازتیں بھی لیں، سند حدیث بھی آپ نے حاصل کیا. اور یہ بھی ایک کیفیت تھی اشفاق بھائی کہ جب پہلے سفر کیا تو بکثرت آپ علماء کرام نے آپ کو اجازتیں دی. آپ نے بھی ایسا معاملہ کیا، یعنی آپ نے ان سے اجازتیں بھی طلب کی، لیں، انہوں نے خود آپ کو دیں، سندیں بھی دیں. لیکن جب دوسری مرتبہ آپ کا یہ سفر تھا تو وہی علماء مکہ مکرمہ کے جو کبیر العلماء کہلائیں، بڑے بڑے علماء کہلائیں، وہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے اجازتیں طلب کر لگے. یہ ایک عالم صاحب امام شافعیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے آپ کو جب دیکھا نا مکہ شریف میں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، حرم میں نماز حرم میں، جی ہاں بالکل غور سے دیکھا کہ نوجوانی کی عمر 22 سال کی عمر کیا، لیکن آپ چونکہ اس وقت ہی بہت بڑے عالم ماشاءاللہ، اور لیکن وہ ان کو آپ سے تعارف نہیں تھا، تو وہ دیکھ رہے ہیں، بالکل غور سے دیکھتے ہیں. اور پھر انہوں نے آپ کو دعوت دی کہ میرے ساتھ میرے مکان پر چلیے، تو لے کے گئے. اور جو کلمات تھے نا ان کے، وہ بہت بڑے عالم کی زبان پر یہ کلمات آئے کہ انی لاجد نور اللہ فی ھذا الجبین، میں اس پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں. اور کہنے والے مفتی شافعیہ شیخ حسین بن صالح غانم جو جمل اللیل کے لقب سے ہوتے ہیں، اور بہت بڑی ہستی، بہت بڑی اور وہ کہہ رہا ہے جو ولی کو پہچان وہ کہہ رہے ہیں. تو آپ کے لیے یہ کلمات جو ہیں وہ کہیں تو یہ اعلیٰ حضرت. کیا بات ہے. پھر آپ کو اجازتیں بھی کچھ دیں؟ جی ہاں اجازتیں بھی دیں، ساتھ خلافت بھی عطا فرمائے. یہ وہ ولی کو پہچانتا ہے. اعلیٰ حضرت کا چہرہ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ میں اس پیشانی میں اللہ کا نور چمکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. مفتی صاحب اعلیٰ حضرت کی بات کریں تو اعلیٰ حضرت جو ہے سفر میں بھی جگہ جگہ جب بھی آپ مطالعہ کرتے ہیں، ہم بھی اس سلسلے کے لیے تیاری کر رہے تھے، جگہ جگہ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں استغاثہ وسیلہ بارگاہ غوثیت میں. یوں لگتا ہے اعلیٰ حضرت کا کنیکشن جڑا ہوا تھا مضبوط، غوث پاک سے ہو، پیر صاحب سے ہو، رسول پاک سے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جہاں کوئی مشکل آئی یا رسول اللہ مدد. وہ ڈاکٹر کے چیک اپ کا معاملہ تھا اور بخار وغیرہ دیکھ کے وہ ریجیکٹ بھی کر سکتا تھا، جہاز میں چڑھنے ہی نہ دیتا، فوراً عرض کی معاملہ حل ہو گیا. کچھ وہ لوگوں کو ایک اور مسئلہ پیٹ کا ہو گیا تھا، وہ حل ہو جاتا ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت کا جو کنیکشن جڑا ہوا تھا، یہ بھی کیسی پیاری بات ہے. ہم ایسا کیسے بنائیں کہ ہمارا بھی پیر صاحب سے اور ان نسبتوں سے، نام تو ہم لیتے ہیں، کنیکشن بھی جڑا رہے اور ہماری لو لگی رہے، جہاں ہم پھنسیں بھی تو انہیں یاد کریں اور نہ بھی پھنستے ہوں تو انہیں یاد کرتے رہیں. دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا وہ ایک تو یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں باقاعدہ روایات حدیث طیبہ جو ہیں وہ مروی، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ بے شک حدیث طیبہ جب کوئی آپ کو روایت یاد آتی، یہ اس طرح کے کئی واقعات. بطور خاص آپ نے ایک طواف میں بھی نا آپ کو بخار تھا اور بارش برس رہی تھی، تو بخار کی حالت میں پھر بارش کے اندر طواف کرنا، تو آپ نے تیار ہو گئے، کہا نہیں میں نے کرنا ہے. حالانکہ ساتھیوں نے روکا کہ اس وقت آپ کے لیے بخار میں اگر آپ اس طرح بارش میں نہائیں گے تو طبعی حوالے سے آپ بیمار ہو جائیں گے اور علیل ہو جائیں گے، آپ ایسا نہ کریں. لیکن آپ نے کیا طواف کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو بخار کے اندر وہی جو کیفیت تھی وہ شدت آئی اس میں. ساتھیوں نے کہا دیکھیں ہم نے کہا تھا آپ نانا ہیں، اور آپ جو ہیں وہ آپ نے ایک ضعیف حدیث کے پیش نظر جو ہے آپ نے حدیث روایت بیان کی کہ جو برستے ہوئی بارش میں طواف کعبہ کرتا ہے وہ ایسا جیسے اللہ کی رحمت میں تیرتا ہوا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دیگر علماء تھے جن کو سنائی جا رہی وہ بھی، ان میں بھی علماء کی تعداد تھی. انہوں نے کہا حدیث تو ضعیف ہے یہ، اور آپ نے فرمایا حدیث ضعیف ہے لیکن میری اللہ سے امید بڑی قوی لگی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا تو جملہ ہے. یہ آپ کا انداز تھا اور اس میں پختگی تھی. ایک تو نا بندہ باتیں کرتا ہے، سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، یہ کہ یقین اعتقاد کے ساتھ اس کے اندر ایسی پختگی تھی. اور وہ لو آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو، وہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو آپ کی یہ کلمات پڑھیں، ان کی منقبتیں پڑھیں نا، تو ایسا ہے کہ یہ واقعی آپ کی جب بھی کوئی پریشانی مشکل آتی تھی تو آپ وسیلے کے ذریعے سے بھی ان کا توسل پیش کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے. اللہ نے مشکلیں حل کرنی ہیں، لیکن جب اللہ کے پیاروں کا وسیلہ شامل ہو جاتا ہے
تو وہ دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اس سفر میں کوئی علمی کام بھی کیا، کوئی کتب وغیرہ؟ جیسے کہ دوسرے سفر میں تو آپ کی بڑی شہرت بھی تھی اور ایک بہت بڑے شیخ کے طور پر آپ کے لوگ مکے مدینے میں ڈھونڈتے پھرتے تھے، پہلے سفر میں اتنی شہرت وغیرہ کا معاملہ نہیں تھا، اس میں بھی کوئی علمی کام کیا آپ نے؟ پہلے سفر میں بھی آپ کے یہی مشاغل ہے، آپ نے شروع میں جب گئے تو وہ ادا کیے مناسک وغیرہ، اس کے بعد پھر لائبریریوں کا رخ کیا۔ پھر وہاں کے علماء میں ایک مسئلہ جو ہے وہ بڑا اس وقت مشہور ہوا، اور یہ نوٹ کی جو ہے وہ کیا حیثیت بنے گی، فقہی طور پر اس کی کیا حیثیت بنے گی۔ تو ابھی تک اس کے اندر علماء بھی جو ہے وہ تذبذب کا شکار تھے، اور ابھی تک کوئی واضح رائے ان کی طرف سے نہیں آئی۔ صحیح۔ آپ کے پاس یہ مسئلہ پیش ہوا، خود فرماتے ہیں کتابوں سے دور ہوں، اپنی کتابیں ہوتی ہیں جس کا خود آدمی مطالعہ کرتا ہے، یہ سب چیزیں، لیکن امام اہل سنت کو اللہ نے وہ حافظ عطا فرمایا تھا۔ آپ اپنے شہر میں بھی ہوتے تھے، آپ اپنے مدرسے میں بھی ہوتے تھے، تو آپ نے جو کتابیں ایک دفعہ اس طرح گویا کہ پڑھی یا نظر سے گزاری ہیں ان کو، لیکن وہ آپ کے ذہن میں اس طرح رہتی، یہاں تک کہ آپ کے بریلی شریف میں ہوتے ہوئے بھی صدر الشریعہ علیہ رحمہ یا دیگر آپ کے جو شاگرد گئے، وہ فرماتے جب مسئلہ ہم ڈھونڈ کے تھک جاتے تھے نا، نہیں کہیں مل رہا ہوتا تھا، تو پھر آ کے اعلی حضرت سے پوچھتے تھے، تو امام اہل سنت کی زبان پر یہ جاری ہوتا تھا کہ یہ مسئلہ تو فلاں جلد کے فلاں صفحے کی فلاں سطر پہ موجود ہے۔ تو کہتے ہیں ہم جا کے کھولتے، حالانکہ جلد کئی کتابوں کے اوپر جو ہے وہ کتاب کئی جلدوں پر مشتمل، لیکن جب جا کے دیکھتے تو واقعی جو اعلیٰ حضرت نے کہا اسی صفحے پر اسی سطر پر وہ مسئلہ جو ہے وہ موجود ہوتا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ یہ رسالہ تحریر فرمایا، کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم، اس رسالے کو آپ نے تحریر کیا، تو عرب کے علماء وہ دیکھ دیکھ کے آپ کو جو ہے وہ اشش کرتے رہے، اور بلکہ دوسری مرتبہ جو آپ نے الدولۃ المکیہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے جو وہاں غلط باتیں پھیلائی جا رہی تھیں، معاذ اللہ جو نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کے قائل ہونے والوں کے بارے میں کفر و شرک کے بارے میں کہا جا رہا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جب وہاں پہنچے اور پھر ان کے سوالات تھے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بخار کی حالت میں، اب علماء نے آپ کو کہا کہ آپ جو ہے وہ اس پر کچھ لکھیے، آپ ان اعتراضات کے جوابات دیجئے، اور وہ جوابات بھی عام کو نہیں دینے، وہ بھی سامنے جو ہے وہ علمی طور پر ایسے جوابات دینے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بخار کی کیفیت میں کتابوں سے دور ہیں، بظاہر لائبریریوں سے، آپ اپنی لائبریری اور کتابوں سے دور ہیں، اور لیکن آپ نے 2 نشستوں میں تقریباً 8.5 گھنٹے کا ٹائم بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ایسی وقت میں سفر کی حالت میں آپ نے بہت بڑی یہ کتاب علم غیب کے موضوع پر آپ نے تحریر فرمائی ہے، اور جس کتاب کو پڑھنے کے بعد پھر جب علماء نے ان کو اس کتاب کو سنایا، پھر سب کو وہاں پر جو ہے وہ جمع کیا، اور بلکہ وہ گورنر مکہ کو کسی نے کہا نا کہ یہ جو ہند سے ایک مولانا صاحب آئے ہیں، یہ لوگوں کو طرح طرح کی پتہ نہیں کیسی باتیں جو ہے وہ بتا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے ان یہ لوگوں کو جو ہے وہ دوسری طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو وہ جو بتانے والا، شکایت کرنے والا نا گورنر مکہ کو، اس کی زبان سے نکلا اچھا وہ فلاں کبیر العلماء بھی ان کی باتوں میں آ گئے، فلاں بھی ان کی باتوں میں آئے، اس نے ایک چماٹ ماری، تھپڑ مارا، بولے اتنے بڑے علماء جن کے آگے بیٹھ گئے وہ کیسے دوسرے لوگوں کو دوسری راستے پہ چلا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اپنے دام میں صیاد آ گیا خود، جی ہاں، کہتے کہتے ساتھ یہ کہہ دیا کہ وہ جو بڑے بڑے علماء ہیں نا وہ بھی ان کے سامنے جو کہ وہ بیٹھ گئے اور وہ ان سے قائل ہو گئے۔ جب یہ کتاب بعد میں پڑھی تو پھر وہ نظر بھی